Golden Fairy کہانیاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز ریاست میں ایک مہاراج اور مہارانی رہا کرتے تھے۔ ان کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں تھی، جس وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ آخر کار بہت سی پوجا پاٹ اور منتوں کے بعد بھگوان نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا، لیکن بدقسمتی سے وہ بچہ ایک گدھے کے سر کے ساتھ پیدا ہوا، جس وجہ سے مہاراج اور مہارانی نے فیصلہ کیا راجکمار کو وہ دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھیں گے تاکہ وہ اپنی بدصورتی کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکے۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے اور راجکمار بھی بڑا ہو گیا۔ راجکمار کی پرورش محل میں ہوئی تھی، لیکن اسے باہر جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اب راجکمار جوان ہو چکا تھا، وہ بھی عام لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے کچھ اچھے دوست بنے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا کیونکہ اسے محل سے باہر جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن مہاراج اور مہارانی کسی ضروری کام سے راجدھانی سے باہر چلے گئے۔ تب راجکمار نے موقع پا کر شاہی باغ کا رخ کیا۔ باغ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے راجکمار کو گدھے کے سر کے ساتھ دیکھا تو وہ ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ دیکھ کر راجکمار حیرت میں پڑ گیا۔ وہ فوراً جنگل کی ایک ندی کے کنارے پہنچا۔ جب اس نے ندی کے صاف پانی میں اپنا عکس دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ایک خوبصورت جسم پر گدھے کا بدصورت سر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر راجکمار بہت دکھی ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محل اب کبھی بھی واپس نہیں جائے گا۔ جب رات ہوئی اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو راجکمار اپنے غموں کو بھلا کر وہیں جنگل میں سو گیا۔ تبھی ایک پری وہاں آ پہنچی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راجکمار، جس کا چہرہ گدھے جیسا ہے لیکن اس کا دل بہت اچھا ہے، اس نے ایک جادوئی قطرہ راجکمار کی آنکھوں میں ڈالا۔ اب اگر راجکمار کسی لڑکی کو پہلی بار دیکھے گا تو اسے اس سے پریم ہو جائے گا، اور اگر وہ لڑکی بھی اس سے سچا پریم کرے تو سارا جادو ٹوٹ جائے گا اور راجکمار اپنی اصل شکل میں واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پری وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح جب محل کے سپاہیوں نے جنگل میں اس انوکھے انسان کو دیکھا تو فوراً اسے قریبی راج دربار میں لے گئے۔ مہاراج اپنی خوبصورت، نازک مزاج اور کچھ غرور بڑی بیٹی راجکماری کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب مہاراج نے اس اجنبی راجکمار کے بارے میں پوچھا تو اس نے پوری دکھ بھری کہانی سنائی۔ مہاراج کو اس پر بہت ترس آیا اور انہوں نے اسے اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ راجکماری وہ پہلی لڑکی تھی جسے راجکمار نے اس جادو کے بعد دیکھا، جس کی وجہ سے راجکمار کو اس سے پریم ہو گیا۔ اس نے راجکماری کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیا، مگر راجکماری نے کہا، میں تمہیں تبھی قبول کروں گی جب تم میری 3 شرطیں پوری کرو گے۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے لیے ستاروں کی روشنی جیسا گلاب لے آؤ۔ یہ ایک انوکھا پھول ہے جو سال میں ایک بار خطرناک کرسٹل کی چٹان پر کھلتا ہے۔ جس کے پاس یہ پھول ہو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ ایک جادوئی آئینہ لاؤ جو ایک گہرے جنگل کے بیچ میں چھپا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آئینہ انسان کی اصل نیت اور سچائی کو دیکھتا ہے۔ اور میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے، ایک جادوئی میز کے اندر چھپا ہے۔ مجھے وہ کرسٹل کسی بھی قیمت پر چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے
किसी भी शख्स की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। अगर तुम ये तीनों चीजें ला दो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी मान लूंगी। ये सुनकर राजकुमार खतरनाक सफर पर रवाना हो गए। बर्फानी आंधियां, नोकीली चट्टानें और अजीबोगरीब मखलूकात का सामना करते हुए वो क्रिस्टल की चोटी तक पहुंचा और सितारों की रोशनी जैसा गुलाब हासिल किया, जिसके बाद वो घने और सुनसान जंगल में दाखिल हुआ। ये रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और अपने अज़म के साथ उसने जंगल को अबूर कर लिया। और वहीं उसे जादुई आईना भी मिल गया। फिर वो एक जादुई मेज तक पहुंचा, जहां उसने वो नायाब क्रिस्टल निकाल लिया। अब उसकी तलाश मुकम्मल हो चुकी थी। जब वो इन तीनों चीज़ों के साथ वापस राजकुमारी के पास आया, तो राजकुमारी ने खुश होकर गधे के सर पर एक बोसा दिया। अचानक से गधे का सर नीचे गिर गया और राजकुमार की असली शक्ल सबके सामने आ गई। अब जादू टूट चुका था और राजकुमार भी एक खूबसूरत राजकुमार बन चुके थे। उसी दिन राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो गई और इस तरह वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।